بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین محترم، آج کا ہمارا درس اعتکاف کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، یعنی اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور اس حالت میں کہ تم عاکفون اعتکاف کی حالت میں ہو، فی المساجد، مساجد کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو مسجد کے اندر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اعتکاف میں بندہ نہ ہو تو پھر رمضان مبارک کے اندر مباشرت کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے آیت نمبر 187 سورہ بقرہ دوسرا پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان المبارک کی راتیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں، اور رفث الی نسائکم، تم اپنی بیویوں سے ملاقات بھی کر سکتے ہو۔ رمضان مبارک کے اندر تم اپنی بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہو، مگر رات میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا کہ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو، تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ اس سے کچھ آج کا درس تھوڑا سا لمبا ہے، انشاءاللہ یہ آج نہیں مکمل ہوگا، یہ کل بھی اسی کو ہی ہم بیان کریں گے۔ تو اس ٹاپک کے اندر میں نوجوانوں کو یہ بھی کہوں گا کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جن کی نئی شادیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنی بیویوں کے متعلق اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ میری بیوی ایسی ہے ایسی ہے۔ یہ بالکل ہی حرام ہے اور غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ لباس وہ ہوتا ہے جو چھپا دیتا ہے، جو پردہ ڈالتا ہے اوپر۔ تو پتہ چلا کہ تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں، یعنی تم ان کا پردہ ہو اور وہ تمہارا پردہ ہے۔ تمہارے عیب وہ چھپائیں اور ان کے عیب تم چھپاؤ۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عیب چھپائیں۔ علم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم، بے شک تم، کنتم تختانون انفسکم، اپنی جانوں کے متعلق بہت کمزور ہو۔ یعنی یہ اس دور کی بات ہے کہ قرآن جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کسی نے اس وقت یہ رات کو بھی مباشرت کرنا منع تھی عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، تو کسی نے مباشرت کر لی اور پھر توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ تختانون انفسکم، تم کمزور ہو اپنی جانوں کے متعلق اور بیویوں کے متعلق، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم صبر کر سکو۔ پھر فرمایا فتاب علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر رجوع فرمایا، تمہاری توبہ کو قبول فرمایا، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا۔ فالآن باشروہن، فرمایا کہ فالآن، پس اب تم باشروہن، مباشرت کر سکتے ہو، اب تمہیں اجازت دے دی گئی ہے۔ وابتغوا، اور تم تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، فرمایا کہ اور تم تلاش کرو ما کتب اللہ لکم، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ تمہاری قسمت میں جو اولاد لکھ دی گئی ہے، تم بیویوں سے مباشرت کرو، اپنی اولاد کو تلاش کرو۔ فرمایا کہ ما کتب اللہ لکم، تلاش کرو وہ جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، فرمایا کہ
حتیٰ یہاں تک کھاؤ پیو حتیٰ کہ یتبین لکم الخیط الابیض، فرمایا کہ ایک سفید رنگ کا ڈورا ظاہر ہو جائے، من الخیط الاسود، سیاہ رنگ سحری کے وقت، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت پہلے ایک سیاہ رنگ کا ڈورا لہر سی ظاہر ہوتی ہے، اس کے بعد ابیض سفید کلر کی لہر ظاہر ہوتی ہے۔ جب سفید کلر کی لہر ظاہر ہوتی ہے اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، من الفجر، فجر تک، ثم پھر اتم الصیام، پورا کرو روزے کو، الی اللیل، رات تک، ولا تباشروہن، اور نہ تم مباشرت کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم مسجدوں کے اندر اعتکاف میں ہو۔ یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک تو رات تک روزے کو پورا کرنا ہے، اور رات تک یعنی دن میں مباشرت نہیں کرنی بیویوں سے، اور اس حال میں بھی مباشرت نہیں کرنی کہ جب اعتکاف کے اندر بندہ ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس ان کے تم قریب بھی نہ جانا۔ ایسے کہنا ہے نا کہ یار تو تے حد ہی پار کر دیتی، حد پار کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے ولا تقربوها، ان اللہ کی جو حدیں ہیں ان کے قریب بھی نہ جانا، ولا تقربوها، اور ان کے قریب نہ جانا، کذالک یبین اللہ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، بیان فرماتا ہے، آیات ہی، اپنی نشانیاں، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، پرہیزگار ہو جائیں، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ آگے ہم آج کے درس میں، یہ الماری میں رکھنے، کتاب کے نیچے رکھنا مناسب نہیں۔ اعتکاف کے متعلق ہم بیان کر رہے تھے، تو حدیث نمبر 1 ہے اعتکاف کے بیان میں ہے، حدیث نمبر 1 صحیحین میں ہے، ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا، آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو آخری عشرہ ہے، 10 دن ہے، ان میں اعتکاف کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس میں اعتکاف کرنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث نمبر 2 ہے، ابو داؤد انہی سے روایت کرتے ہیں، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، معتکفن، یعنی اعتکاف کرنے والے پر سنت، یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ یہ اعتکاف سنت ہے، یہ جو آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازہ، خاص طور پہ یہ جو ہمارے نوجوان جنہوں نے اعتکاف پر بیٹھنا ہے، یہ بات سن لیں غور سے، بعد میں بتایا جائے گا لیکن ابھی غور سے سنیں، یہ نہ عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، اور نہ جنازہ میں حاضر ہوں، نہ عورت کو ہاتھ لگائیں، اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے، مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں۔ روزہ اگر جڑا نہیں رکھدا وہ اعتکاف نہیں ہوئے گا۔ اعتکاف تو پہلے اگر کسی دا روزہ رہ گیا ہے وہ دی قضا کر سکتا ہے، لیکن اعتکاف دے دوران روزہ لازمی ہے۔ اگر کسی نے روزہ نہ رکھے اعتکاف دے دوران، وہ دا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے، جس مسجد کے اندر جماعت ہو اس مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ہے۔ ہمارے بہت سے نوجوان کہتے تھے کہ ہم نے گھر میں اعتکاف کرنا ہے، تو یہ حدیث پاک میں ہے۔ دیکھو اتنے دنوں سے نوجوان پوچھ رہے ہیں کہاں اعتکاف کرنا ہے، کہاں اعتکاف کرنا ہے، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا، چونکہ جب حدیث کا معاملہ آ جائے تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آگے حدیث نمبر 3 ہے، ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکفن، یعنی اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی ہوں۔ یہاں پہ ایک باریک نقطہ ہے، وہ سمجھ لیں کہ پہلی جو حدیث اس سے اوپر والی حدیث بیان ہوئی ہے اس میں فرمایا گیا کہ وہ جنازے کے لیے نہ جائے، مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے، اور کسی معاملات کے لیے باہر نہیں جا سکتا، تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ عیادت کے لیے جانا اور جنازے میں جانا یہ بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن منع فرمایا گیا ہے
تو نیچے والی حدیث میں آیا کہ وہ اس طرح سے ثواب ملتا ہے اس کو نیکیوں سے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جو جنازے کے لیے دوسرے بندے جا رہے ہیں اس میں سے ثواب اس کو مل رہا ہے جو اعتکاف میں بیٹھا ہے، تو اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس سے ثواب ملے گا۔ آگے حدیث نمبر 4 ہے، بہقی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اس نے حاصل کر لیا۔ یہ اعتکاف کی فضیلت ہے۔ مسئلہ نمبر 4 ہے، اسی باب کے اندر مسئلہ نمبر 4 لکھا ہے، عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ گھر میں جگہ مقرر کی ہوتی ہے عورتوں نے کہ اس جگہ پہ ہم نمازیں پڑھیں گی، جسے مسجد بیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد۔ تو اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے۔ یہ مستحب ہے کہ گھر دے اندر کوئی جگہ مقرر کر لینا کہ اتنے سے نماز پڑھا گیا، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ کہ اس جگہ کو چبوترے کی طرح بلند کر لے، یعنی کہ انہوں ایک گھر دے اندر فضیلت دیتی جائے، انہوں تھوڑا بلند، انہوں صاف ستھرا رکھا جائے۔ بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل، یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سنتے نہیں پڑھتا، فلاں نوافل نہیں ادا کرتا، تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے کہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ تو جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سنتے نہیں پڑھتا، یہ نفل نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے وہ گھر میں پڑھتا ہو، تو کسی مومن بھائی کے لیے اچھا گمان رکھنا یہ بھی ثواب ہے۔ برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ آگے مسئلہ نمبر 5 ہے، اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ گھر میں مقرر نہیں کی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ عورت کے لیے بھی یہ سنیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم گھر میں اعتکاف کریں گے، ہم مرد گھر میں اعتکاف کریں گے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ لکھا ہے کہ عورت نے بھی اگر گھر میں جگہ مقرر نہیں کی نماز کے لیے تو وہ بھی گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا، کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ تو یعنی گھر میں اگر اعتکاف نماز کے لیے جگہ مقرر نہیں کی تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اگر اعتکاف کرنا ہے تو جس وقت اعتکاف کی نیت کی اسی وقت وہ کہے کہ یہ میں نے جگہ نماز کے لیے مقرر کر لی ہے، تو اس جگہ میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ گھر میں جگہ مقرر کرنے کے بغیر عورت بھی اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انشاءاللہ کل بھی اعتکاف کے مسائل بیان ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔